السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہین کہاں ہے؟ زبیر۔ زین جو کسی کام سے بیر گیا تھا واپس آ کر زبیر سے پوچھنے لگا، چلی گئی ہے وہ؟ زبیر نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ کہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے ماں باپ لے گئے ہیں۔ تو تم نے روکا نہیں؟ او آئی تم اس لیے گئے تھے کراچی مہین کے ماں باپ کو سچ بتانے؟ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا، ہاں کہہ دیا، سب سچ میں نے بتا دیا۔ تو اب مہین کا کیا تم اسے ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو آئے گی لوٹ کے، ہو تو تم اس کی محبت کا امتحان لے رہے ہو۔ بس یار چھوڑ اس بات کو، یہ بتا ملک نے پیمنٹ کی ہے؟ وہ بات بدلتے ہوئے بولا تھا۔ زین اس کی بات بدلنے پر پہلے تو اسے غور سے دیکھنے لگا، پھر جواب دیا، نہیں، وہ بہت ڈرامے کر رہا ہے۔ ہمارا آدمی جب بھی جاتا ہے تو وہ ملتا ہی نہیں، یا پھر اندر سے ہی کہلوا دیتا ہے منع کر دو۔ اسے اب اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا۔ شام کو چلتے ہیں، اوکے؟ مہین کے پاپا اسے اپنے فرینڈ کے ایک خالی فلیٹ میں لے آئے تھے جو انہوں نے اس سے بات کر کے رہنے کی اجازت لی تھی۔ مہین کیا ہوا بیٹا، تم اتنی چپ کیوں ہو؟ اس کی مما مہین کا بجھا سا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، کچھ نہیں مما۔ وہ نظریں جھکائے بولی، کیا تم پیار کرتی ہو اس سے؟ وہ مہین کا چہرہ دیکھ کے پوچھنے لگی، مجھے نہیں پتا مما، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں چاہتی کیا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ وہ روتے ہوئے بولی، ارے میری جان رونا نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اپنے دل کی سنو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ اب اپنی فیلنگز کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے بار بار مہین کا خیال آ رہا تھا۔ میں وکیل سے بات کرتا ہوں اور خلا کے پیپرز تیار کرواتا ہوں۔ مہین کے پاپا زبیدہ بیگم سے بولے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک بار مہین سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جس نے اسے ساری دنیا کے سامنے بے عزت کر دیا۔ کیا وہ بے بس زبردستی کے رشتے میں تمہیں خوش نظر آتی ہے؟ چاہے جو بھی ہو، پر نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے اور محبت تو پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ مجھے مہین کی آنکھوں میں زبیر کے لیے محبت نظر آتی ہے۔ آپ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، ایک بار مہین سے بات کر لیجئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ مہین روم میں گم سم سی بیٹھی تھی۔ جب سے وہ جہاں آئی تھی نہ کچھ کھایا تھا نہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کچھ کھا لو میری جان۔ مہین کی مما اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے بولی، مجھے بھوک نہیں ہے مما، پلیز بیٹا کچھ کھا لو نا، تھوڑا سا کھا لو نا پلیز بیٹا۔ مما تھوڑی دیر بعد میں کھا لوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ زین اور زبیر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زبیر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ آج ملک کو سبق سکھانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ دروازہ کھول۔ وہ ملک کے گھر پہنچ چکے تھے۔ زین چوکیدار سے بولا تھا، صاحب نہیں، میں آپ لوگ بعد میں آنا۔ چوکیدار زین کو دیکھتا ہوا بولا کہ زبیر گاڑی سے اترا تھا۔ دروازہ کھول۔ وہ چوکیدار کو دیکھتے ہوئے بولا، سر ہم نہیں کھول سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ چوکیدار زبیر کا غصے سے بھرا ہوا چہرہ دیکھ کے بولا تھا، میں نے کہا دروازہ کھول۔ وہ اس بار سن گلاسز اتار کے بولا تھا، سر وہ صاحب۔ زبیر نے گن نکال کے اس کے سینے پر رکھی تھی تو اس کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ کھولے گا یا چلا دوں گولی؟ کھولتا ہوں۔ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ اس کی لڑکھڑاتی زبان سے نکلے تھے۔ دروازہ کھولنے لگا۔ زبیر اور زین اندر گئے تھے۔ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ گارڈ زبیر اور زین کو اندر جانے سے روکنے لگا تھا۔ جانتا ہے کون ہوں میں؟ زبیر احمد ہوں میں، سمجھا؟ اپنی اوقات میں رہے، اب ہٹ میرے سامنے سے۔ وہ اسے ہٹاتا ہوا اندر آیا تھا۔ سامنے ہی ملک اپنے آدمی کے ساتھ شراب کے مزے لوٹ رہا تھا کہ زبیر کو دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ آخر گدڑ کو شیر نے ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ اس کے سامنے اسٹائل سے بیٹھتا ہوا مسکرانے لگا۔ زین بھی اس کے ساتھ تھا۔ تم جہاں کیوں آئے ہو؟
ملک زبیر کو دیکھ کر پوچھنے لگا اور ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگا، کچھ ادھار تھا وہ چکانے آیا ہوں۔ تو جانتا ہے نا زبیر نہ ادھار رکھتا ہے اور نہ چھوڑتا ہے۔ وہ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے بولا، اے کون ہے تم؟ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے زبیر سے غصے سے پوچھا، شش، جب بڑے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں نہیں بولتے۔ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا اور وہ آدمی اس 25-26 سال کے لڑکے کو دیکھنے لگا جو عمر میں اس سے چھوٹا تھا۔ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، جب ہوں گے تو کر دوں گا پیمنٹ۔ ملک گھبرائے ہوئے بولا، تجھے جتنا ٹائم دینا تھا ہم دے چکے ہیں، یا تو پیسے دے یا پھر… وہ گن نکال کر ملک کی طرف کرتے ہوئے بولا، جس سے ملک کی ہوائیاں اڑ گئی تھی، اے گن ہٹا ورنہ گن ہمارے پاس بھی ہے۔ ان سب نے اپنی اپنی گن نکالی تھی۔ زبیر نے گن سے اس آدمی کی طرف کر کے گولی چلائی تھی اور اس کی چیخ نکلی تھی۔ گولی اس کے بائیں بازو میں لگی تھی۔ سب کھڑے ہو گئے تھے اور بندوقیں زبیر اور زین کی طرف تھی۔ اتنے میں ایک نے زین پر گولی چلائی تھی۔ زبیر نے اسے دھکا دیا تو اسے گولی لگ گئی تھی۔ زبیر زین کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ مہین روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح سے اسے پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے جہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل پریشان تھا۔ بیٹا کچھ کھا لو نا پلیز۔ مما ابھی کھا لوں گی۔ کتنی دیر سے یہی بول رہی ہو، اب کھاؤ کھانا۔ مما، وہ زبیدہ بیگم سے بولی تھی کہ اتنے میں اس کا فون بجا تھا۔ زین کالنگ۔ زین بھائی، لگتا ہے میں گھر پر نہیں ہوں، اسی لیے پوچھنے کے لیے فون کر رہے ہوں گے کہ آپ گھر پر کیوں نہیں ہو۔ اس نے سوچتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ ہیلو زین بھائی، السلام علیکم، وہ فون اٹھائے ہوئے بولی تھی۔ ہیلو مہین جی۔ زین بھائی، زبیر کو گولی لگی ہے، ہم نیشنل ہاسپٹل میں ہیں، تم جلدی آ جاؤ۔ اس نے مہین کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا گولی؟ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے نیچے گرا تھا۔ مہین بیٹا کیا ہوا؟ مہین کی مما مہین کو اس کی حالت میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ مہین بولو کیا ہوا بیٹا؟ مما زبیر مما زبیر، وہ بس روتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہوا زبیر کو؟ بولو مما زبیر۔ وہ ننگے پاؤں بھاگی تھی اور گھر سے باہر نکلی تھی۔ مہین رکو بیٹا، مہین کی مما اسے بس آوازیں دیتی رہ گئی۔ کیا ہوا زبیدہ بیگم؟ مہین کے پپا زبیدہ بیگم کے چیخنے پر آ کر پوچھنے لگے۔ وہ مہین کو پتہ نہیں کس کا فون آیا تھا، وہ سن کے رونے لگی تھی اور زبیر کرتی ہوئی بھاگ گئی تھی۔ اچھا میں دیکھ کر آتا ہوں، تم رکو۔ وہ بھی جلدی سے باہر نکلے تھے۔ مہین دیوانہ وار سڑک پر بھاگ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس کا دل بیٹھ رہا تھا، وہ بس جلد سے جلد ہاسپٹل پہنچنا چاہتی تھی۔ مہین اس کے پاپا اسے آوازیں دینے لگے جو روڈ پر بھاگ کر گاڑیوں اور رکشے کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رکشا، وہ رکشا کو آوازیں دینے لگی تھی اور پھر سے پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ جی بولیں کہاں جانا ہے؟ ایک رکشا رک کے بولا تھا، جی وہ نیشنل ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ اس میں بیٹھی تھی۔ مہین کے پاپا جو اسے رکشے میں بیٹھتا ہوا دیکھ چکے تھے، دوسرے رکشے میں اس کا پیچھا کرنے لگے۔ پورے راستے مہین روتی رہی۔ سٹی ہاسپٹل پہنچ کر وہ اندر کی طرف بھاگی تھی۔ میڈم میرے پیسے، رکشے والا پیچھے سے چلا کر بولا تھا، پر مہین بھاگ کر اندر آئی تھی۔ زبیر احمد اور اسٹیشن پر آ کر روتے ہوئے بولی، میڈم وہ جنرل وارڈ میں ہیں۔ مہین بھاگتے ہوئے جنرل وارڈ تک پہنچی تھی کہ… ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آئی ہوپ، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ والا ایپیسوڈ آپ کے کمنٹ پر منحصر ہے، جتنے کمنٹ زیادہ ہوں گے اتنا جلدی اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ بٹ دوستو، ہماری ویڈیو کو خود بھی دیکھا کرو اور دوسرے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیا کرو۔ ہم بہت محنت کر کے آپ کے لیے ویڈیو لاتے ہیں، ہم بہت مصروف ہوتے ہیں، اپنے وقت کو نکال کے آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیو پیش کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی طرف سے اچھا رسپانس آتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔